اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عیب الکلام تطویلہ، گفتگو کا عیب یہ ہے کہ اسے طول دیا جائے۔ اس حدیث میں فرما رہے ہیں، بے سزاد الی المعاد العدوان علی العباد، خدا کے بندوں پر ظلم و ستم کرنا آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ ہے۔ بحث جو منطق اول میں آج ہماری ہونا چاہتی ہے وہ ہے الدلالت، تعریف الدلالت اذا سمعت ترکت بابک ینتقل ذہنک لا شک الی ان شخصا علی الباب یدعوک۔ توجہ فرمانا، اس بحث دلالت کا پچھلی بحث کے ساتھ پہلے رابط جوڑ دیں اور پھر عرض کریں کہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بحث جو دلالت ہے اس کا پچھلی بحث سے رابط دیکھنا، الفاظ مدار افادہ اور استفادہ ہیں۔ آپ نے جانا ہے سابقہ بحثوں میں کہ الفاظ ہی مدار ہیں، افادہ اور استفادہ۔ افادہ کا مطلب ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا، استفادہ کا مطلب ہے دوسروں کی بات سمجھنا ہے۔ افادہ دوسروں تک، استفادہ لینا۔ الفاظ جو مدار افادہ اور استفادہ ہیں اور یہ لفظ کا معنی پر دلالت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لفظ کیونکہ معنی پر دلالت کرتے ہیں، پس بات کر رہا ہوں نا، لفظ کا معنی پر دلالت کرتے ہیں، الفاظ ہیں جو مدار افادہ ہیں اور یہ لفظ ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ لفظ کا معنی پر دلالت کرنا یہ دلالت کے بغیر تو نہیں ہے، پس دلالت سے آشنائی ضروری ہے۔ یہاں ہم نے ربط دے دیا۔ اب آؤ آقا جان، یہاں آپ کی خدمت میں یہ بحث کرنا چاہتا ہوں، دلالت کیا ہے نمبر 1، نمبر 2 دلالت کی کتنی قسمیں ہیں، نمبر 3 کون سی دلالت جو ہے وہ مورد بحث ہے جس کے بارے میں ہم بحث کرنا چاہتے ہیں، دلالت کی کون سی قسم مورد بحث ہے۔ پھر سننا کیا بیان کرنا ہے، دلالت کیا ہے نمبر 1، نمبر 2 دلالت کی کتنی قسمیں ہیں، نمبر 3 دلالت کی کون سی قسم مورد بحث اور گفتگو ہے۔ اب توجہ کرنا، دلالت کیا ہے میرے عزیزو؟ روزمرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں ہمارا ذہن دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہ جو عام طور پر ایسا ہوتا ہے یہ دلالت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ایک چیز سے ہم دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں؟ آپ آئے جس سکول میں آپ پڑھتے تھے، آپ آئے دیکھا کہ سکول کے گیٹوں پر تالا لگا ہوا ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھا تو آپ ایک اور چیز کی طرف منتقل ہو گئے۔ وہ کیا ہے کہ آج چھٹی ہے، جو بھی وجہ ہے، لیکن آج مدرسہ بند ہے، آج سکول بند ہے، کیونکہ ہر طرف گیٹوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا ذہن کسی چیز کو دیکھنے سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو گیا، یہی دلالت ہے۔ گیٹوں کا تالا یہ ایک چیز، اس سے آپ کا ذہن کیا گیا کہ آج چھٹی ہے، دوسری چیز کی طرف، یہ کیا ہے؟ یہ دلالت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں،
एक चीज के इल्म से दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल हो जाना दलालत कहलाता है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। आप अपने दोस्त को मिलने के लिए गए, देखा कि उसके घर को ताला लगा हुआ है, आप इस ताला से समझे कि दोस्त नहीं है। एक चीज के इल्म से दूसरी चीज के दोस्त के न होने पे जो आप मुंतकिल हुए, यही दलालत है। और इस तरह के बेशुमार मवारिद पेश आते हैं और आप जानते हैं कि एक चीज के इल्म से बंदा दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल हो जाता है और यही दलालत है। अब यहाँ एक और इल्मी अंदाज में यहाँ इस मतलब को समझा रहे हैं, इसी दलालत को। कहते हैं आप जब अपने दरवाजे की दस्तक सुनते हैं तो आपका ज़हन इस बात की तरह मुंतकिल हो जाता है कि दरवाजे पर कोई शख्स है जो आपको बुला रहा है। होता है या नहीं? सोचो, दरवाजे की घंटी आई, आप समझे कि दरवाजे के ऊपर कोई आया हुआ है। होता है या नहीं हम सब के साथ? दरवाजे की दस्तक बताती है कि दरवाजे पर कोई है। तो अब यहां कहते हैं दरवाजे की दस्तक, दाल कहते हैं उसको, कहते हैं दाल। बुलाने वाला शख्स का वजूद कि कोई दरवाजे पर है उसको कहते हैं मदलूल। घंटी की आवाज दाल, बुलाने वाला शख्स मदलूल, और दस्तक को हासिल होने वाली ये वस्फ दलालत है। दस्तक को हासिल होने वाली ये वस्फ दलालत है। यानी क्या? यानी खसूसियत जो इस सदा में है, इस घंटी में जो खसूसियत है कि तुम सुनते ही शख्स की तरफ मुंतकिल होते हो, कि घंटी की आवाज से तुम, इसमें कोई है ना वस्फ सिफत कि घंटी से यह समझते हो कि कोई बंदा दरवाजे पर आया हुआ है। वरना हर आवाज के सुनने से, वलो आवाज रादो बरको, मशीन दरवाजे पे गुजर रही हो, कोई गाड़ी वगैरह उसकी आवाज हो, वजूद शख्स की तरफ मुंतकिल नहीं होते। बस ये दाल घंटी और उस शख्स के दरमियान एक तरह का मुलाजिमा है, एक तरह का अजीजो मुलाजिमा है। जब भी आप किसी चीज का इल्म हासिल करते हैं, आपका ध्यान दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो पहले को दाल, दूसरे को मदलूल, और इस सिफत को कि आप इससे उसकी तरफ मुंतकिल हो गए, इनमें एक राबता जो था, इसको दलालत का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात समझाते समझाते अब एक बहुत ही फिर अर्ज करता हूं कि दलालत की तारीफ क्या निकली। दलालत नाम है किसी चीज की एक ऐसी हालत पर होने का कि जब भी आपको उसके वजूद का इल्म हो तो आपका ज़हन एक और चीज के वजूद की तरफ मुंतकिल हो जाए। दलालत क्या है? जब आपको किसी एक चीज के वजूद का इल्म हो तो उससे आपका ज़हन दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल हो जाए। मसलन धुआं को देखें, कहीं धुआं हो, दूर से देखें धुआं की दलालत कि आपने क्या है, धुआं की मतलब है देखा है, तो धुआं से आप पहुंच जाएं कि उधर आग भी है पास। किसी चीज की एक ऐसी हालत पर होना जैसे मसलन धुआं है कि जब भी आपको उसका इल्म है तो आपका ध्यान दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल हो गया जो कि आग है। ठीक है, घंटी की आवाज आप पहुंचे हैं किस पे? एक शख्स है जो दरवाजे के ऊपर आया हुआ है। धुएं से पहुंच गए हैं कि उधर आग है या नहीं? यही आगाजान एक चीज के इल्म से दूसरी का इल्म हो रहा है, तो यही दलालत है। दलालत की तारीफ आपकी खिदमत में कर दी है। दूसरा मतलब हमारा ये था आज की बहस का कि दलालत की कितनी किस्में हैं। दलालत की कितनी किस्में हैं? तो दलालत की किस्मों के लिए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें शक ही नहीं है कि ये निज़ाम आलम, असबाब और मुसब्बबात है,
इलल और मालील मालूल पर मुश्तमिल है, हर मुसब्बब का सबब है, ऐसा है या नहीं? जब ऐसा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ज़हन का एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जो मुंतकिल होने की हम बात कर रहे हैं, ये बगैर सबब के नहीं है। इसका कोई सबब है ना, कोई सबब है कि घंटी की आवाज से आप शख्स की तरफ मुंतकिल हुए हैं। क्यों नहीं कहते कोई खराबी है, ठीक है, किसी और चीज की तरफ क्यों नहीं मुंतकिल हुए? यानी मतलब ये है कि ज़हन का एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जो मुंतकिल होना, ये सबब के बगैर नहीं है। और ये जो सबब है ये तीन में से कोई एक है, या सबब अक्ल है, या तबीयत है, या वाज़े है। ज़हन का एक चीज से दूसरी चीज की तरफ मुंतकिल होने के तीन सबब हैं, अक्ल है, वाज़े है, तबीयत है। जब ऐसा है तो मंतकियों ने दलालत को भी तीन किस्मों में तकसीम किया है, दलालत अकली, दलालत तबई, दलालत वज़ई। तीन किस्मों में मंतकियों ने इसको तकसीम किया है मेरे अजीजों। अब ये देखना है, अच्छा जी बताएं, पहले नंबर पे दलालत की तारीफ की, नंबर 2 दलालत की अक़साम बयान की कि तीन है, दलालत अकली, दलालत तबई, दलालत वज़ई। अब यह है कि दलालत अकली किसे कहते हैं? अकली दलालत वहां होती है जहां दाल और मदलूल के दरमियान जाती मुलाजमा हो। अकली दलालत वहां है जहां दाल और मदलूल के दरमियान जाती मुलाजमा हो। इस तरह कि हर वक्त खारिज में एक चीज होगी तो दूसरी भी होगी, इसको दलालत अकलिया कहते हैं। दलालत अकलिया जो है तखल्लुफ को कबूल नहीं करती है, इसके अंदर मादा नक्ज़ नहीं है कि किसी जगह के ऊपर दलालत अकलिया टूट जाए। ये जो दलालत अकलिया है ये कुल्लिया होती है, बतौर कुल्लिया किसी मौरद में ये टूटती नहीं है, ठीक है। जैसा कि असर और मुअस्सिर के दरमियान जो मुलाजिमा हैं ये अकली मुलाजमा हैं। मिसाल के तौर पर सुबह की रोशनी असर है सूरज के तलु होने का, सुबह की रोशनी असर है सूरज के तलु होने का। तो ये जो असर और मुअस्सिर के दरमियान मुलाजमा है ये दलालत अकली है। लिहाजा सुबह की रोशनी सूरज के तलु पर दलालत करती है, ये अकली दलालत है। इसी तरह जब दीवार की पीछे किसी बोलने वाले की आवाज सुनते हैं तो बोलने वाले के वजूद का इल्म हो जाता है, ठीक है ना। ये दलालत भी अकली है कि लफ्ज और लाफिज के दरमियान, कलाम और मुतकल्लिम के दरमियान ये मुलाजमे अकलिया है। हो ही नहीं सकता कि दीवार के पीछे बोलने वाले की आवाज हो और बोलने वाला ना हो, यह अक्ल कहती है नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम और मुतकल्लिम के दरमियान मुलाजमा अकलिया है। ये दलालत अकली है। जिस तरह आग और हरारत में जो दलालत है ये अकली दलालत है। ठीक हो गई मेरे अजीजों बात, ये अकली दलालत जी। अच्छा जी, दूसरी दलालत वज़ई ना, इससे पहले ये अर्ज कर देता हूं, दलालत तबई है। तबई दलालत ये क्या होती है आगा जान? तबई दलालत वहां होती है जहां दो चीजों के दरमियान मुलाजिमा तबई हो, यानी इंसानी तबीयत इसका तकाजा करे, मिजाज इंसानी इसका तकाजा करे। दलालत तबीय जहां दो चीजों के दरमियान मुलाजमा तबी हो, यानी मिजाज इंसानी इस मुलाजमे का तकाजा करे, ठीक है ना।
اب یہاں نقطے پہ توجہ دینا، طبعی ملازمہ میں بعض اوقات طبیعتوں کے اختلاف سے جو ہے نا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اثر اور مؤثر کی طرح نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی اختلاف یا تخلف نہ ہو، بلکہ طبعی دلالت کے ملازمے میں لوگوں کی طبیعتوں کے اختلاف سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثالیں بہت زیادہ ہیں دلالت طبعی کی۔ بطور مثال بعض لوگوں کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ درد کے احساس کے وقت آخ کہتے ہیں، جب درد ہو تو کہتے ہیں آخ آخ، ٹھیک۔ ممکن ہے ایک انسان کو کمر کا بڑا شدید درد ہو، لیکن ایک حسرت، ایک آہ بھی دشمن کے دل پہ چھوڑ دے اور ایک آہ بھی نہ کہے۔ شدید درد ہے، دشمن خوش نہ ہو، ایک آہ بھی نہیں کہتا، حسرت ایک آہ بھی دشمن کے دل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہے، تھوڑا بہت درد ہو تو آہ کہتے ہیں، چیختے ہیں، لیکن بعض نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دلی دکھ پر آہ بھرتے ہیں، جب دلی دکھ ہو تو آہ بھرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں عمر ضائع ہو گئی کچھ نہیں کیا آہ بھرتے ہیں۔ افسوس اور اکتاہٹ پر اف کہتے ہیں، مثلا کوئی بچہ ان کو تنگ کر رہا ہے، بچے سے تنگ آ کر اف کہتے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کوئی آدمی اصلا اف نہ کرے، بلکہ شرح صدر کا مظاہرہ کر کے دریائے دل ہو کر آگے بڑھے اور بچے کو جو ہے صرف نظر کر دے، بچے کو پر افسوس نہ کرے۔ ہو سکتا ہے طبیعتیں مختلف ہیں عزیزو، طبیعتوں کے اختلاف سے یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح طبی دلالت کی ایک اور قسم بیان کروں کہ بعض لوگوں کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ اکتاہٹ اور بریت کے وقت انگلیوں کو کھینچتے اور چٹخارے نکالتے ہیں، یا جو چیز اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ، یا آپ نے دیکھا ہوگا اپنی داڑھی کے ساتھ یا ناک کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، نیند آ رہی ہو تو انگڑائیاں لیتے ہیں، دیکھا ہوا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہے، یہ ساری دلالت طبیعہ کی مثالیں تھیں، جب ایسا ہے تو جب انسان کو ان ملازمات کا علم ہو تو اس کا ذہن دو متلازمین میں سے ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان کو ان کا ملازموں کا علم ہونا تو اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ مثلا جب وہ آنکھ کا کلمہ سنتا ہے کہ کوئی بندہ آنکھ کہہ رہا ہے تو اس کا ذہن اس معنی کی طرح منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ کلمہ بولنے والا درد محسوس کر رہا ہے، اس بیچارے کو کوئی درد ہے جو یہ چیخیں مار رہا ہے، کیونکہ چیخ مارنا آنکھ کہنے میں اور درد میں ملازمہ ہے۔ یہ جو ملازمہ ہے یہ طبی ملازمہ ہیں۔ یا وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اپنی تسبیح کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کسی سوچ میں ہے جو تسبیح سے کھیل رہا ہے یا داڑھی سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ یہ میرے عزیزو کیا تھی؟ دلالت طبعی۔ کیا نتیجہ نکالا گا جان؟ دلالت طبعی ایک ایسی دلالت ہے جہاں دو چیزوں کے درمیان ملازمت طبعی ہو، یعنی مزاج انسانی اس کا تقاضا کرے، اور دلالت طبعی کے ملازمہ میں ٹھیک ہے نا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اثر و مؤثر کی طرح نہیں ہے، دلالت عقلی کی طرح کہ کبھی بھی تخلف نہ ہو، بلکہ یہاں طبی ملازمہ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ درد کے وقت آہ کہیں اور بعض نہ کہیں، بعض آہ بھریں اور بعض آہ نہ بھریں، بعض افسوس پر اف کہیں اور بعض نہ کہیں، بعض اپنی تسبیح سے کھیلیں اور بعض نہ کھیلیں، بعض درد کے وقت آہ کہیں اور بعض نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہمیشہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ
ان میں انفکاک اور جدائی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور تیسری جو دلالت ہے عزیزو، دلالت کی اقسام میں سے وہ وضعی دلالت ہے، وضعی دلالت۔ اگر دو چیزوں کے درمیان ملازمہ ہو اور اس کا منشا وضع اور قرارداد ہو تو اسے دلالت وضعیہ کہتے ہیں۔ اگر دو چیزوں کے درمیان ملازمہ ہو اور اس کا منشا وضع اور قرارداد ہو تو اسے دلالت وضعیہ کہتے ہیں۔ مثلاً عاشق اور معشوق کے درمیان رمز ہے کہ دوسروں کو اس کی اطلاع نہیں ہے، یا دانش مندوں کے درمیان ایک علمی اصطلاح ہے کہ دوسروں کو اس کی اطلاع نہیں ہے، یا اشارے کے جو گونگے، یا وہ اشارے جو گونگے کرتے ہیں، وہ الفاظ جنہیں نفس کے مقاصد پر دلیل بنایا گیا ہے کہ لفظ کا یہ معنی ہے، تو ایک لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے نا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ الفاظ کی دلالت معنی پر دلالت وضعی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اب تیسرے سوال کا جواب دے دوں اور پھر ترجمہ آپ کی خدمت میں کروں۔ میں نے آج کا درس جب شروع کیا ہے تو عرض کیا ہے اس بحث دلالت میں 3 مطلب آپ کی خدمت میں عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دلالت کیا ہے؟ نمبر 2، دلالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 3، دلالت کی کون سی قسم ہے جو ہماری مورد بحث ہے؟ اب میں اس تیسری کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دلالت کی کون سی قسم ہماری مورد بحث ہے۔ دلالت کی 3 قسمیں، عقلی، طبعیہ، وضعیہ میں سے تنہا دلالت وضعیہ مورد بحث ہے مباحث الفاظ میں۔ اس مباحث الفاظ میں تنہا دلالت وضعیہ مورد بحث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ کی دلالت معانی پر، الفاظ کی دلالت معنی پر جو ہے وہ ذاتیہ اور عقلیہ نہیں ہے، بلکہ وضعیہ اور اعتباریہ اور تابع وضع واضح ہے۔ ٹھیک ہے؟ الفاظ کی دلالت معنی پر دلالت وضعیہ ہے۔ تو پس ان 3 دلالتوں میں کون سی دلالت ہماری مورد بحث ہے؟ دلالت وضعیہ۔ پھر سوال جی، دلالت وضعیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلالت وضعیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ جب دلالت کرنے والا لفظ ہو اس کو دلالت وضعیہ لفظیہ کہتے ہیں، اور جب دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو تو اس کو دلالت غیر لفظیہ کہتے ہیں۔ دلالت کرنے والا لفظ ہو دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو تو پھر دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، جیسے اشارات، خطوط ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ علوم کے رموز ہیں مسافتوں کی پیمائش کے لیے، کسی مخصوص علاقے یا شہر کے لیے جو رستوں پر کوئی بورڈ وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ جو دلالت وضعی کی 2 قسمیں کی ہیں، وضعیہ لفظیہ، وضعیہ غیر لفظیہ، یہ فقط اس سے مخصوص نہیں ہے بلکہ عقلیہ اور طبیعہ میں بھی ہے، لیکن زیادہ ثمرہ وضعیہ میں ہے، اسی کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب میرا مطلب تمام ہو گیا۔ ہم نے اب میں 1-1-70 کا خلاصہ کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ دلالت کیا ہے؟ دلالت اسے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ دلالت ہے کسی چیز کا ایک ایسی حالت پر ہونا کہ جب کو اس کے وجود کا علم ہو تو اس سے آپ کا ذہن جو ہے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے، یہ دلالت تھی۔ دوسرا سوال، دلالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، دلالت عقلیہ، دلالت وضعیہ اور دلالت طبعیہ۔ تیسرا سوال یہ تھا
کہ کون سی دلالت ہماری مورد بحث ہے، تو عرض کی ہے دلالت وضعیہ ہماری مورد بحث ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وضعیہ لفظیہ، دوسری ہوتی ہے وضعیہ غیر لفظیہ۔ آئیے عبارت میں آغا جان لطفاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الدلالت تعریف الدلالت، دلالت کی تعریف، اذا سمعت ترکت بابک ینتقل ذہنک، جب آپ اپنے دروازے کی دستک کو سنتے ہیں، ینتقل ذہنک لا شک الی ان شخصا علی الباب یدعوک، تو آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ شک ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ہے دروازے پر جو آپ کو بلا رہا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ هَذِهِ التَّرْكَةَ كَشَفَتْ عَنْ وُجُودِ شَخْصٍ يَدْعُوكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ، اور یہ انتقال ذہن نہیں ہے مگر یہ ترکہ جو ہے، یہ دستک جو ہے، کشفت عن وجود شخص یدعوک، یہ ترکہ کشف کرتا ہے ایک شخص کے وجود پر جو آپ کو بلا رہا ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو کہیں، اِنَّا دَلَّتْ عَلَى وُجُودِهِ، اِنَّہا، یہ ترکہ کیا ہے، یہ دستک کیا ہے، دَلَّتْ عَلَى وُجُودِهِ، یہ دلالت کرتی ہے وجود شخص پر۔ اذن، پس نتیجہ، ترکت الباب دال، دروازے کی دستک دال ہے، وجود شخص ادائی مدلول، اور بلانے والے شخص کا وجود مدلول ہے۔ وَهَذِهِ صِفَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لِلتَّرْكَةِ دَلَالَةٌ، اور یہ صفت جو دستک کے لیے حاصل ہوئی ہے، دلالت، یہ دلالت ہے۔ وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ إِذَا عَلِمْتَ بِوُجُودِهِ فَيَنْتَقِلُ ذِهْنُكَ مِنْهُ إِلَى وُجُودِ شَيْءٍ آخَرٍ، اور اسی طرح ہر چیز جب آپ کو علمت بوجودہ، وجود شے، جب آپ کو اس چیز کے وجود کا علم ہو جائے، فَيَنْتَقِلُ ذِهْنُكَ مِنْهُ إِلَى وُجُودِ شَيْءٍ آخَرٍ، تو آپ کا ذہن من ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے الی وجود شیء آخر، دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ نسمیہ دالن، ہم اس کو دال کا نام دیتے ہیں، والشیء الآخر مدلولا، اور دوسری چیز کو مدلول کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ دَلَالَةٌ، اور یہ صفت الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ جو حاصل ہوئی ہے، دلالت ہے۔ فَيَتَّضِحْ مِنْ ذَلِكَ، پس واضح ہوا من ذالک، اس سے، ان الدلالت ہی کون الشیء بحالت اذا علمت بوجودہ انتقل ذہنک الی وجود شیء آخر، دلالت کیا ہے چیز کا ایک ایسی حالت پر ہونا کہ جب آپ کو اس چیز کے وجود کا علم ہو جائے تو آپ کا ذہن ایک دوسری چیز کے وجود کی طرف منتقل ہو جائے۔ پہلا مطلب تمام ہوا کہ دلالت کی تعریف۔ دوسرا مطلب اقسام الدلالت، دلالت کی اقسام۔ لا شکا ان انتقال الذہن من شیء الی شیء لا یکون بلا سبب، شک ہی نہیں ہے کہ ذہن کا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا لا یکون بلا سبب، یہ بغیر سبب کے نہیں ہے۔ کیوں عزیز و ذہن ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہو رہا ہے؟ بغیر سبب کے تو ہے نہیں، یہ کائنات کا نظام علی معلولی ہے، ہر مسبب کا سبب ہے، یہ کیوں ذہن منتقل ہوا ہے؟ کیوں منتقل ہوا ہے؟ وَلَيْسَ السَّبَبْ، اور یہ سبب نہیں ہے، الا رسوخ العلاقۃ بین الشیئین فی الذہن، مگر علاقہ اور رابطہ مضبوط ہے دو چیزوں کے درمیان ذہن میں۔ یہ جو انتقال ہے یہ ذہن میں دو چیزوں کے درمیان رابطہ ہے۔ وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ الذِّهْنِيَّةُ أَيْضًا لَهَا سبب، اور اس علاقہ ذہنیہ کا بھی سبب ہے، یہ جو ذہن میں دو چیزوں میں رابطہ تھا اس کا بھی سبب ہے۔ وَسَبَبُهَا الْعِلْمُ بِالْمُلَازِمَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ خارج الذہن، اور اس کا سبب، علقہ ذہنیہ کا سبب علم ہے، بالملازمے کا بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان ملازمے کا علم ہے، خارج ذہن، ذہن کے خارج، یعنی
باہر، خارج ذہن، ذہن سے خارج دو چیزوں کے درمیان ملازمہ ہیں. والاختلاف هذه الملازمہ، اور اس ملازمے کے اختلاف کی وجہ سے کہ من کونھا ذاتیۃ او طبیعیۃ او بوضع واضح، کہ من کونھا کہ یہ ملازمہ ذاتیہ ہوتا ہے یا طبیعی ہوتا ہے یا واضح سے ہوتا ہے. وجعل لجائل، اور جائل کے قرارداد سے ہوتا ہے. قسم الدلالت الی اقسام ثلاثۃ عقلیۃ و طبیعیۃ وضعیۃ، قسموا منطقیوں نے دلالت کو تقسیم کیا 3 قسموں میں، عقلیہ، طبیعہ اور وضعیہ. ٹھیک ہو گئی بات. اب جناب علی یہ بتانا ہے کہ دلالت عقلیہ کیا ہے، طبیعہ کیا ہے، وضعیہ کیا ہے. الدلالت العقلیۃ، دلالت عقلیہ، وہی فیما اذا کان بین الدال والمدلول ملازمۃ ذاتیۃ فی وجودہما الخارجی. دلالت عقلیہ یہ ہے کہ جب دال اور مدلول میں ملازمہ ذاتیہ ہو ان کے وجود خارجی میں. کل اثر والمؤثر، جیسے اثر اور مؤثر ہے. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسان مثلا ان الضوء والصباح اثر لطلوع قرص الشمس، جب انسان علم الانسان، جب انسان جانے کہ مثلا صبح کی روشنی اثر ہے سورج کے طلوع ہونے کا. ورا الضوء الجدار، اور وہ روشنی دیکھے دیوار پر، ینتقل ذہنہ الی طلوع الشمس قطعا، تو اس کا ذہن سورج کے طلوع ہونے کی طرف قطعا منتقل ہو جاتا ہے. فیکون ضوء الصبح دالا علی الشمس دلالۃ عقلیۃ، پس میرے عزیزو صبح کی روشنائی کی دلالت سورج پر دلالت عقلیہ ہے. ومثلو اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متکلم ما، اور اسی کی مثل ہے کہ جب ہم متکلم کی آواز دیوار کے پیچھے سے سنیں، فعلمنا تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بوجود متکلم ما، کہ کوئی متکلم ہے جو بول رہا ہے. فعلمنا تو ہم جان لیتے ہیں بے وجود متکلم ما، کسی بولنے والے کے وجود کو. یہ بھی دلالت عقلیہ تھی، اور یہ تخلف بردار نہیں ہے، کبھی مخالفت نہیں کرتی ہے، ہمیشہ دال اور مدلول میں ملازمہ ہوتا ہے. اور دوسری الدلالت الطبعیۃ، دلالت طبعیہ، وہی فیما اذا کانت الملازمۃ بین الشیئین ملازمۃ طبعیۃ. دلالت طبعیہ کیا ہے کہ جب ملازمہ دو چیزوں کے درمیان ملازمہ طبعیہ ہو. ملازمہ طبعیہ ہو یعنی کیا؟ آنی التی یقتضیہ طبع الانسان، یعنی انسان کی طبیعت اس کا تقاضا کرے. وقد یتخلف ویختلف باختلاف طباع الناس، وقد یتخلف، اور کبھی کبھی یہ ملازمہ طبعیہ تخلف کرتا ہے. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ طَبَعِ النَّاسِ، اور لوگوں کی طبیعتوں کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے. لا کل اثر بنسبت الی المؤثر، یہ اثر جو مؤثر کی نسبت ہے اس کی طرح نہیں ہے. الذی لا یتخلف، جو تخلف نہیں کرتا، ولا یختلف، اور مختلف بھی نہیں ہوتا. وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، امثلۃ ذَلِكَ دلالت طبعیہ کی بہت سی مثالیں ہیں. فَمِنْهَا، ان میں سے ایک یہ ہے اقتضاء طبع بعض الناس ان یقول اخ عند الحس بالعلم، بعض لوگوں کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اخ عند الحس بالعلم، درد کے محسوس کرنے کے وقت، و عند التوجہ، اور رنج کے وقت، درد کے وقت کہتے ہیں، واف عند التعسف والتضجر، اور غمگینی اور دل تنگی کے وقت تعسف اور تضجر، دل تنگی کے وقت اور غمگینی کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اف کہتے ہیں. یا وہ کسی مثلا بچے سے تنگ آئے تو اف کہہ دیتے ہیں. وَمِنْهَا، اور اس دلالت طبعیہ کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے اقتضاء طبع البعض ان یفرق اصابعه او یتمتع عند الزجر والسام، کہ بعض لوگوں کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو توڑتے ہیں، یفرقا،
او یتمتا عند زجر وسام، اور تنگ دلی اور ملامت اور تھکاوٹ کے وقت انگڑائیاں لیتے ہیں یتمتا، او یعبس بما یحمل من الاشیاء، یا کھیلتے ہیں وہ چیزیں جو اٹھائی ہوئی ہیں، او بے لحیت، یا اپنی داڑھی سے، او بے انفے، یا ناک سے، او یضع اصبع علی اذنہ، یا انگلی کو کانوں کے اوپر رکھتے ہیں، وحاجبہ عند التفکیر، یا سوچ کے وقت ابرو پر رکھتے ہیں، او یتعصب عند النعاس، یا سستی کے وقت، نیند کے وقت اباسیاں لیتے ہیں۔ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازِمَةِ، جب انسان اس ملازمے کو جان لیتا ہے، فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ إِلَى الْآخِرِ، تو اس کا ذہن دو میں متلازمین میں سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ فَعِنْدَمَا يَسْمَعُ بِكَلْمَةِ أَخٍ يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى أَنَّ متکلمہ یحس بالعلم، جب بھی وہ کلمہ اخ کو سنتا ہے تو اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے انا متکلمہ، کہ اس کلمے کا متکلم درد کو محسوس کر رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَى شَخْصًا يَعْبَثُ بِمَصْبَاحِهِ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ فِي حَالَةِ تَفْکِیر، اور جب انسان دیکھے کہ ایک آدمی اپنی تسبیح کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ حالت تفکیر میں، وہکذا، اور اسی طرح۔ تیسری آگے جان ہماری دلالت جو ہے الدلالت الوضعیہ، دلالت وضعیہ ہے، اور وہ دلالت وضعیہ یہ ہے وَهِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُلَازِمَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ تُنْشَأُ مِنَ التَّوَاضُعِ وَالِاسْتِلَاءِ عَلَىٰ أَنَّ وُجُودَ أَحَدِهِمَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَىٰ وُجُودِ الثَّانِي۔ دلالت وضعیہ کیا ہے؟ جب ملازمہ دو چیزوں کے درمیان وضع سے پیدا ہوا ہے اور اصطلاح ہے کہ ایک کا وجود دلیل ہے دوسری کے وجود پر، علی وجود ثانی، اصطلاح ہے یعنی قرارداد ہے کہ ان دو میں سے ایک کا وجود دلیل ہے دوسرے کے وجود پر۔ کل خطوط التي اصطلح علی ان تکون دلیلا علی الالفاظ، جیسے خطوط جو التي اصطلح بنا بر قرارداد یہ ہے کہ یہ دلیل ہیں الفاظ پر، وَقَ اشارات الاخرس، اور گونگے کے اشارات، و اشارات البرق واللاسکی، بجلی اور سگنل کے اشارات، و رموز الحسابیت، حساب اور جیومیٹری کے رموز، ٹھیک ہے نا، و رموز الحسابیت والانسیہ، یعنی حساب اور جیومیٹری کے رموز، و رموز سائر العلوم الاخرى، اور دوسرے تمام علوم کے رموز، والالفاظ التي جعلت دلیلا علی مقاصد نفس، اور وہ الفاظ جن کو قرار دیا گیا ہے دلیل مقاصد نفس پر۔ فإذا علم الانسان بهذه الملازمہ، جب انسان اس ملازمے کو جان لیتا ہے، وعلم بوجود الدال ينتقل ذہنه الى الشیء المدلول، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ دال کے وجود کو جان لیتا ہے ينتقل ذہنه الى شیء المدلول، تو اس کا ذہن شیء مدلول کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آخری مطلب آگا جان توجہ کرنا، اقسام الدلالت الوضعیہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ جو تین دلالتیں ہیں، کون سی دلالت مورد بحث ہے؟ دلالت وضعیہ، اور دلالت وضعیہ ہے تو پھر اس کی قسمیں دو ہیں، وہ بیان کر کے تمام کر لیں۔ اقسام الدلالت الوضعیہ، دلالت وضعیہ کی اقسام، وہذہ دلالت الوضعیہ تنقسم الی قسمین، دلالت وضعیہ دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر ایک دلالت اللفظیہ، دلالت لفظیہ ہے، اذا کان الدال الموضوع لفظا، جب دلالت کرنے والا لفظ ہو تو وہ دلالت لفظیہ ہے۔ دو الدلالت غیر اللفظیہ، دلالت غیر لفظیہ، اذا کان الدال الموضوع غیر لفظ، جب دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو، کل اشارات والخطوط والنقوش، جیسے اشارات، خطوط، نقوش، وما یتصل بها من رموز العلوم، اور وہ جو ان مذکورات کے ساتھ متصل ہیں، رموز علوم، علوم کے رموز، واللوحات، اور تختیاں، المنصوبۃ فی طرق، جو رستوں میں نصب کی گئی ہیں، لوح، تختیاں، کیوں؟ لتقدیر المسافات، مسافات کو معین کرنے کے لیے کہ اتنے کلومیٹر باقی ہے، اتنا رہ گیا ہے، اتنا باقی ہے، او لتعیین اتجاہ طریق الی المحل او الی محل او بلدۃ، یا وہ جو راہ کو معین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، راہ کو معین کرنا، ٹھیک ہے نا، الی محل، ایک محل کی طرف، یہ ایک شہر کی طرف،
معین کرنے کے لیے جو تختی وغیرہ لگائی جاتی ہے، ونحو ذالک اور اس کی مانند، یہ دلالت غیر لفظیہ ہے۔ مطلب تمام ہوا۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔